السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے پاس مزے مزے کی 10 کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ کہانیاں بہت اچھی لگیں گی۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی سنائیے یہ کہانیاں، سبق آموز ہیں، اخلاقی کہانیاں ہیں اور ہمارے اسلامی اقدار کے اندر اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہانی سناؤں گی کہ ایک جھوٹ کا انجام۔ ایک دن ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کو جھوٹ بول کر بتایا کہ اس نے ایک بڑی مچھلی پکڑی ہے۔ سب دوست اس کی تعریف کرنے لگے، لیکن اگلے ہی دن جب وہی لڑکے دوبارہ مچھلی پکڑنے گئے تو کوئی مچھلی نہیں ملی۔ دوستوں نے سمجھا کہ وہ کل بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اس کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ اخلاقی سبق کیا تھا کہ جھوٹ بولنے سے سچائی کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے درختوں کا شکر کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بچہ ہر روز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اس درخت نے اسے سایہ دیا ہے تو کیوں نہ میں اس کی کچھ خدمت کروں۔ وہ روزانہ درخت کو پانی دینے لگا۔ درخت خوش ہو گیا اور جلد ہی پھل دینے لگا۔ شکر گزاری کرنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے پرندہ اور چڑیا۔ ایک پرندہ ایک دن اپنے گھونسلے کے لیے دانہ جمع کر رہا تھا۔ ایک چڑیا نے دیکھا اور اس نے اس پرندے کا مذاق اڑایا۔ کوئی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ سردیوں کے آنے پر پرندے کے پاس کھانا تھا اور وہ چڑیا بھوک سے مر گئی۔ اب اس میں ہمیں اخلاقی سبق کیا ملا کہ محنت دور اندیشی کا کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے خود غرض کتا۔ اب یہ خود غرض کتا کیا ہے کہ ایک کتا روزانہ اپنے مالک سے اضافی کھانا مانگتا تھا اور وہ اسے چھپا کر رکھتا تھا۔ جب اس کے مالک نے اسے مزید کھانا دینے سے انکار کر دیا تو وہی چھپایا ہوا کھانا اس کے کام آیا۔ خود غرضی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملا ہے۔ پانی کا قطرہ۔ ایک دن ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ سوچ رہا تھا کہ وہ سمندر میں جا کر کچھ بڑا کرے گا، لیکن سمندر کے کنارے پہنچتے ہی اس نے محسوس کیا کہ ہر قطرہ اہم ہے اور مل کر وہ سمندر بناتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بڑے نتائج دے سکتی ہیں۔ دوستانہ درخت۔ ایک چھوٹا لڑکا روزانہ ایک درخت کے نیچے ساتھ کھیلتا تھا۔ درخت اس کی محبت کا جواب دیتا اور اس کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزارتا۔ لڑکا بڑا ہو گیا اور درخت کو بھول گیا، لیکن جب بھی اسے ضرورت پڑتی درخت کے اسے کچھ نہ کچھ دیا۔ آخر میں درخت نے اسے سایہ اور راحت دی۔ اس بات سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملا کہ دوستوں اور عزیزوں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چلاک لومڑی۔ ویسے تو آپ نے لومڑیوں کی کہانیاں بہت سنی ہوں گی، لیکن ہمیشہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے کہ چلاک لومڑی۔ ایک دن لومڑی نے دیکھا کہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ لومڑی نے چالاکی سے پرندے کی تعریف کی اور کہا اگر وہ گا کر دکھائے تو اس کی آواز سننے کے لیے وہ بےتاب ہے۔ پرندے نے گانا شروع کیا اور روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ لومڑی لے کر بھاگ گئی۔ تعریف کے چکر میں آ کر اپنی قیمتی چیزوں کو نہ کھوئیں، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ کسان اور اس کا بیل۔ ایک کسان کے پاس ایک بیل تھا جو ہر روز کھیت میں کام کرتا تھا۔ ایک دن بیل بیمار ہو گیا اور کسان کو احساس ہوا کہ اس نے کبھی بیل کی محنت کی قدر نہیں کی۔ کسان نے بیل کا خیال رکھنا شروع کیا اور بیل جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ محنت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جن سے آپ پھل پاتے ہیں نا ان کی آپ قدر کریں۔ اب جو ہے میں آپ کو نمبر 9 پہ ایک اور کہانی سناتی ہوں۔ ایک آدمی کے پاس 2 ہمسائے تھے۔
ایک ہمسایہ ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا اور دوسرا برے رویے کا رکھتا تھا۔ جب آدمی مشکلات میں یا مشکل میں پڑا تو اچھے ہمسائے نے اس کی مدد کی، جبکہ برا ہمسایہ پیچھے ہٹ گیا۔ اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ رہنا بہت اہم ہے۔ نمبر 10 پہ میں آپ کو بہت پیاری کہانی استاد کے حوالے سے سناتی ہوں۔ استاد کی نصیحت۔ ایک شاگرد ہمیشہ اپنے استاد سے سیکھتا تھا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ استاد کی نصیحت کتنی اہم ہے۔ ایک دن استاد نے کہا کہ زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ شاگرد نے اس نصیحت کو اپنی زندگی میں اپنایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس بات کی کیا ہے کہ استاد کی نصیحت اور تعلیمات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک اینٹ کی مانند ہوتے ہیں جس پہ پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ آپ اپنے مستقبل کا انحصار ان کی تعلیمات پر ہی کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ استاد کی اچھی باتوں کو اپنانا چاہیے۔ میری تمام باتوں کو اخلاقی طور پر اپنائیے اور اپنی زندگی میں عمل کیجیے۔ شکریہ۔